نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ کچھ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. اللہ رب العزت نے خود دفاع کیا ہے. اور پھر ان آیاتوں کے آخر میں کہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں کو جا رہے ہو، راستہ کون سا اختیار کیا ہے آپ نے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ، جو کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، عموماً ربیع الاول کے بعد بیان کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر کے ابتدائی سال جو 4 سال تھے، اس کے متعلق معروضات پیش کر چکا ہوں کہ یہ 4 سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں. اور پھر جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اس وجہ سے کہ کہیں اس بچے کو یہاں پر کوئی نقصان نہ پہنچائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش نہیں کیا جاتا تھا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے سینے کو چیرا جاتا تھا اور اس کے سینے سے دل کو نکالا جاتا تھا اور دل کو آب زمزم سے دھویا جاتا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر میں ہر چیز جنت کا استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ داغا بھی جنت کا، سوئی بھی جنت کا، اور چوری اور جو برتن لایا گیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا جا رہا تھا وہ بھی جنت کا استعمال ہوا ہے. دنیاوی ایک چیز آب زمزم استعمال ہوا ہے. اور اس آب زمزم کے متعلق آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ آب زمزم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے لیے شفا کہا ہے، اور آب زمزم کو پیا کس طریقے سے جائے گا، پانی کس طریقے سے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن آب زمزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیے، لہذا اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، لہذا آب زمزم کو ہم کھڑے ہو کر پیئیں گے، اس لیے کہ اسلام اور دین میں نقل ہے، عقل نہیں ہے. اسلام اور دین میں عقل نہیں، نقل ہے. دنیاوی امور میں اگر کوئی شخص نقل کرتا ہے، امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو امتحان سے نکالا جاتا ہے، باہر کیا جاتا ہے. لیکن دین میں اصل نقالی ہے. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اگر اس کو ہم کریں گے وہ دین ہے. پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. آج کیا دن ہے؟ اور ظہر کی کتنے فرض ہے؟ ظہر کی نماز ہم عموماً پڑھتے ہیں، کتنے فرض ہے؟ ظہر کی میں کہہ رہا ہوں، ظہر کی نماز کی کتنے فرض ہے؟ لیکن آج ظہر کا ٹائم ہے، آج ہم کتنے پڑھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم نقل کر رہے ہیں. یہی ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کے ٹائم میں جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھائے ہیں، لہذا ہم 2 پڑھیں گے. کیا؟ تو لہذا دین میں نقل ہے، اور جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی ہم کریں گے تو وہ دین سمجھا جائے گا. اس سے ہٹ کر کچھ کریں گے تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس پر وہ مشہور لطیفہ جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں دوبارہ یاد آیا.
یہ جو بات کہی جاتی ہے جناب والا، یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مدینہ کی ریاست کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسلام کے نافذ کرنے کے لیے انہوں نے نظام صلاۃ قائم کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اور وہ کہتا تھا میں اسلام لے کر آ رہا ہوں۔ اور مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب کہا کرتے تھے ضیاء الحق کا اسلام کیسا ہے کہ اسلام آباد سے گداگاڑی پہ سوار کیا گیا ہے، ابھی تک پشاور پہنچنے میں اس کو 3-4 سال لگیں گے۔ یعنی ان کی تقاریر میں اگر آپ سنو گے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام لے کر آ رہا ہوں، اور اسلامی ریاست کی طرف ایک قدم انہوں نے بڑھائی کہ نظام صلاۃ قائم کیا۔ نظام صلاۃ قائم کیا تو نظام صلاۃ میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص حکمران ہوتا ہے وہ مصلی رسول کا پھر نائب اور خلیفہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا والی اور مصلی پر امام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا والی مصلی پر امام، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا بادشاہ مصلی پر امام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا والی بادشاہ حکمران مصلی پر امام۔ لہذا مدینہ کی ریاست کی طرف اگر کوئی شخص قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے ضروری اور لازمی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو، اس طریقہ کار کو اپنائیں۔ تو جتنے کمشنر صاحبان تھے ان کو آرڈر آیا کہ امامت اب آپ کراؤ، تو کمشنر صاحبان جو ہے تنخواہ ریاست کی طرف سے ملتی ہے، مجبور ہے، سرکاری مسجد میں آ کر امام صاحب سے کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے کہ اب نماز ہم پڑھائیں گے۔ تو یہ زہر کا ٹائم ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے دفتری اوقات ظہر کے ٹائم آتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کمشنر امام صاحب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام صاحب نے اقامت کی، ظہر کی نماز میں سری کی بجائے جہری نماز شروع کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین، ادھر مقتدیوں نے کہا سبحان اللہ، تو اس سے اور ذرا زور دیا الرحمن الرحیم۔ کمشنر صاحب سمجھنے لگے کہ میری آواز ان کو پسند آ گئی ہے، تو مقتدی ایک کے بجائے 3-4 نے کہا سبحان اللہ، تو اس نے اور زور لگا لی۔ تو جب 3-4 آیاتیں اور پڑھی تو سب نے جو سبحان اللہ کہا کہ بھائی غلطی پر ہو، اس کو سمجھ نہیں آ رہے۔ تو جتنا سبحان اللہ کہتے یہ امام کو غلطی پر آگاہ کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرد بآواز بلند سبحان اللہ کہیں گے، اور خواتین کے لیے آواز کے بجائے ہاتھ جو ہے یہاں پر تبکی دینا ہے۔ یہ خواتین کے لیے طریقہ کار ہے اگر کسی کو متنبہ کرنا ہے۔ تو کمشنر صاحب اور زور لگا رہے، نماز ختم کی، لوگوں نے کہا یہ کمشنر صاحب آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ نماز پڑھائیے۔ کہا بھائی زور کا ٹائم تھا اور سری کی بجائے آپ نے جہری نماز پڑھائیے، بآواز بلند پڑھائیے۔ تو مصیبت یہ ہے کہ پھر یہ لوگ غلطی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ شیطان نہیں، عبد الرحمن ملک، میں ابھی میرے منہ سے نکل رہا تھا شیطان ملک، عبد الرحمن ملک، اس کو رحمان ملک کہتے ہیں۔ رحمان کا لفظ بندے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن ملک کو ایک دن جو ہے کہا گیا کہ بھائی سورہ اخلاص پڑھو، تو سورہ اخلاص پڑھنا اس کو نہیں آیا۔ ابھی انہی سالوں میں سینیٹر ہے عبد الغفور حیدری صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی سیکھ لیا کرو، سورہ اخلاص پر سیکھ لو۔ اس نے کہا مجھے آتی ہے، دوبارہ پڑھا، دوبارہ غلط پڑھا۔ پھر غلطی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، کہہ رہے میں صحیح پڑھتا ہوں، وہ پیپر کی وجہ سے میں نے غلط پڑھا تھا، اب دوبارہ پڑھا تو دوبارہ بھی وہی پڑھ رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کمشنر صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کہہ رہے میں ہر جمعے کو امام صاحب کے پیچھے ظہر کے وقت جمعے کی نماز پڑھتا ہوں اور وہ زور سے پڑھتے، کوئی کچھ نہیں بولتے۔ آج میں نے نماز پڑھائی ہے، تم لوگ بولتے ہو بھائی یہ آپ نے غلط پڑھائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین میں نقالی ہے، جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جس طریقے سے پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن آب زمزم کو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے۔ لہذا
جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اس طریقے پر کریں گے وہ دین، اس سے ہٹ کر کریں گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شق صدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر میں آب زمزم استعمال ہوا ہے، اور یہ آب زمزم دنیاوی چیز ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے برکت سے یہ پانی جو ہے یہ دنیا والوں کو ملا ہے۔ اور علماء نے اس میں لکھا ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر میں ساری چیزیں اعلیٰ استعمال ہوئی ہے، لہذا معلوم یوں ہوتا ہے کہ آب زمزم جنت کے پانی سے اعلیٰ، ارفع اور افضل ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہے، اور 4 سال میں شق صدر ہوا۔ ٹھیک 2 سال کے بعد 4 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کی پرورش میں رہے۔ اب یہ 2 سال جب گزرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امتحان آتا ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جدائی اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مزہ چکھنا ہے موت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور والدہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، یہ اس بات سے آپ اندازہ لگائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہے، کیا عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس انتظار میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، زارو قطار رو رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رو رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم ہے، کوئی وحی نازل ہوئی، کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اپنی والدہ کا یاد آیا ہے اور اس لیے رو رہا ہوں، اور کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور والدہ مجھے پکارتی محمد محمد، میں نماز توڑ دیتا اور ان کے اس دعوت پر لبیک کہہ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں ہے، زارو قطار رو رہے اور کہہ رہے والدہ کی یاد آئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی والدہ اور ام ایمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینے کا تھا، مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ 3 افراد ہیں، 3 افراد، ایک آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ام ایمن اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انتقال ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ام ایمن راستے میں دفنا دیتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں والدہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ام ایمن نے پکڑا، تھوڑے فاصلے تک لے گئے، ان سے ہاتھ چھڑایا، دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کی قبر پر واپس آئے، کہا والدہ چلو ہمارے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا ہے؟ کیا ہے؟ 6 سال۔ 6 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ امتحان آ پڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ان سے جدا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے ہیں، ام ایمن ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، واپس لے کر آتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ۔ بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنی والدہ کی قبر پر واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے والدہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہو، اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش عبد المطلب کے حوالے ہوتی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہے۔
حضرت عبدالمطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کے ساتھ چاؤں میں اپنے ساتھ مصلی بچھایا کرتے تھے اور اس مصلی پر کسی اور کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹ کے پیچھے بھیجا اور اونٹ کے ساتھ وہ نہیں آیا تھا۔ اب اس کے بعد پریشان ہے، بے چینی ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو بھیجا لیکن دیر ہو گئی، اللہ خیر کرے کہیں میرے جو ہے بچے کو کچھ ہوا نہ ہو۔ ایک آدمی نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو بڑے بے چین ہیں۔ کہا میں نے محمد کو اونٹ کے پیچھے بھیجا ہوا ہے لیکن بہت دیر ہو گئی واپس نہیں آیا، اللہ خیر کرے۔ تو اس آدمی نے کہا جب اتنی بے چینی ہے تو آپ نے بھیجا کیوں ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب گمشدہ چیز کے پیچھے محمد کو بھیج دوں تو اللہ رب العزت اس گمشدہ چیز کو مجھے ملا دیتے، اس لیے میں نے ان کو بھیجا ہے۔ تو کچھ وقت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور عبدالمطلب ان کی طرف دوڑے ہیں اور ان کو سینے سے لگایا، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کے لیے آپ کو اس طریقے سے ایسے کام کے لیے نہیں بھیجا کروں گا۔ تو عبدالمطلب کی ان کے ساتھ انتہائی محبت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ٹھیک 2 سال کے بعد یہ سایہ بھی رخصت ہوا ہے۔ ہر 2 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک امتحان آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہو جاتی ہے تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد